السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولأوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنة وفیکم سماعون لهم واللہ علیم بالظالمین۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج بدھ کا دن ہے 8 رجب 1441 ہجری 4 مارچ 2020 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع رب کائنات کی مقدس کتاب قرآن مجید 10واں پارہ سورہ توبہ 47ویں آیت مبارکہ۔ اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں منافقین کا، اور منافقین بھی وہ بدبخت جنہوں نے غزوہ تبوک میں مسلمانوں کا ساتھ دینے کے بجائے پیچھے رہنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں لو خرجوا، اگر وہ نکلتے فیکم تمہارے ساتھ مل کر، ما زادوکم تو تمہیں زیادہ نہ کرتے، الا خبالا مگر شرارت میں، ولا اودعوا اور وہ پھیلاتے خلالکم تمہارے درمیان، یبغونکم تلاش کرتے تمہارے درمیان، الفتنہ فتنہ، وفیکم اور تم میں سے سماعون جاسوس ہیں، لہم ان کے لیے، واللہ اور اللہ تعالی علیم جاننے والے ہیں، بالظالمین ظالموں کو۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا، اگر یہ منافق بدنصیب تمہارے ساتھ مل کر نکل بھی کھڑے ہوتے تو تمہارے حق میں شرارتیں کرتے اور تمہارے درمیان فساد ڈالنے کے لیے دوڑے پھرتے، اور تمہارے درمیان ان کے جاسوس بھی ہیں، اور اللہ تعالی ظالموں کو اچھی طرح جاننے والے ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے سب سے پہلے یہاں پر اس بات کا اظہار فرمایا ہے، یہ بات بیان فرمائی ہے کہ رب کائنات نے ان منافقین کا مسلمانوں کے ساتھ مل کر نکلنا ناپسند کیوں کیا ہے۔ وجہ کراہت، اس لیے کہ بنیادی طور پر منافق بزدل ہوتا ہے، اور اگر بزدل کسی فوج کے اندر شامل ہو تو اس کا حوصلہ توڑ دیتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر یہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر میدان میں نکلتے بھی تو پھر چغلیاں کرتے، فساد مچاتے، مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرتے، اور انہوں نے پھر اپنے جاسوس تمہارے درمیان چھوڑ رکھے ہیں، جو نہ صرف یہ کہ تمہاری باتیں سن کر ان تک پہنچاتے ہیں، بلکہ تمہارے درمیان بیٹھ کر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جو کہ تمہارا حوصلہ توڑنے والی ہو۔ اور اس حوالے سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منافقین کے جو سردار تھے ان میں سرفہرست عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، اور دوسرا الجد بن قیس تھا، اور یہ دونوں بنیادی طور پر اپنی قوم کے سردار سمجھے جاتے تھے، کیونکہ یہ اس دور میں پڑھے لکھے لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ تو انہوں نے جب اس قسم کی باتیں کی کہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر میدان جہاد میں مت اترو، تو لازمی بات ہے پڑھے لکھے آدمی کی بات ہر دور میں معاشرے کے اندر سنی جاتی ہے، اور یہ جو آخری بات رب کائنات نے بیان فرمائی ہے کہ واللہ علیم بالظالمین، تو رب کائنات کو اس بات کا اچھی طرح علم ہے کہ یہ بدبخت ظالم ہیں، انہیں اللہ کے رسول، اسلام اور مسلمانوں سے کسی قسم کی نہ کوئی دلچسپی ہے اور نہ ہمدردی۔ جس طرح کہ رب کائنات نے سورۃ الانعام کی 28ویں آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور سورہ انفال کی 23ویں آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور سورۃ النساء کی 66ویں، 67ویں اور 68ویں آیت مبارکہ اور دیگر آیات مبارکات میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اظہار فرمایا ہے کہ یہ جو بدبخت منافق ہیں
ان کی صورتحال یہی ہے کہ یہ ظالم اصل میں مسلمانوں کو فائدہ نہیں بلکہ الٹا نقصان پہنچانے والے ہیں۔ تو معزز خواتین و حضرات، اصل چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو کچھ بھی بیان فرمایا وہ قیامت تک کی آنے والی امت مسلمہ کے لیے دراصل ایک سبق اور درس ہے۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے سب سے پہلے مناسبت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ یہ قتال سے پیچھے رہتے تھے، اور ان کا پیچھے رہنا دراصل ان کی منافقت کے لیے ایک پردہ تھا اور ان کے گناہوں پر ایک پردہ تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے پیچھے رہنے کا جو معاملہ ہے اسے 3 نقطوں میں بیان فرمایا ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ یہ مسلمانوں میں فساد مچانے والے لوگ ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں ان کی وجہ سے مسلمانوں کا حوصلہ ٹوٹتا، ان کی رائے ہمیشہ ٹیڑھی ہوتی، اور یہ ہر جگہ ایسا ہوتا ہے۔ منافق آدمی کی پہچان میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اہل علم نے جو سمجھائی ہے ہمیں، وہ یہ کہ منافق آدمی ہمیشہ دوسروں سے الگ اپنی رائے رکھے گا، اور اس کی رائے کبھی بھی بہتری کی طرف نہیں ہوگی۔ دوسرا ان کا نقصان یہ ہوتا کہ مسلمانوں کے درمیان یہ جو مسلمان فوج کے لشکر کے سپاہی تھے ان کو ایک دوسرے کے خلاف کرتے، چغلیاں کرتے، یہ غیبتیں کرتے، اور جو مجاہد تھے ان کو ایک دوسرے کے خلاف کرتے، اور یہ ایک بہت خوفناک طریقہ ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ جس طرح کفر کے درجات ہیں اس طرح ایمان کے بھی درجات ہوتے ہیں، تو کمزور ایمان والے جو لوگ ہیں وہ یقیناً ان کی باتوں کا اثر قبول کر لیتے، تو اس لیے رب کائنات نے اس بات کو برداشت نہیں کیا کہ یہ بدبخت مسلمانوں کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ سکیں۔ تو یہ تھی دراصل مناسبت اس آیت مبارکہ کی سابقہ آیات مبارکات کے ساتھ۔ جہاں تک دیگر اہل علم کی تفسیری مسائل کا تعلق ہے تو انہوں نے بنیادی طور پر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو ہی آگے بڑھایا ہے۔ خبال اس کا معنی اصل میں اضطراب ہوتا ہے، ایک ایسی بیماری جو کہ انسان کی عقل پر اثر انداز ہوتی ہے، اور یہاں اس سے مراد فساد، چغلی، مسلمانوں کے درمیان اختلاف، اور پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کو اس وجہ سے بیان فرمایا کہ اے مسلمانوں تمہیں گھبرانا نہیں چاہیے، اگر منافقین تمہیں چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو اس میں نہ صرف یہ کہ تمہارا نقصان نہیں ہے بلکہ الٹا تمہارا فائدہ ہے، اس لیے کہ ایک بزدل 1,00,000 کی فوج کا حوصلہ توڑنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو آپ کو بجائے اس کے کہ آپ پریشانی کا شکار ہو کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ نکلے نہیں ہیں، آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ بالکل آپ کے سامنے آ گئے ہیں، واضح ہو گئے ہیں، اور ان کی وجہ سے آپ کے لشکر میں جو حوصلہ ٹوٹنے والا تھا وہ نہیں ٹوٹے گا بلکہ تم صحیح رہو گے۔ اور اللہ رب العزت واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ان کی چالوں کو، ان کی سازشوں کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس میں دراصل مسلمانوں کے لیے ایک اور تسلی کا سامان ہے کہ رب کائنات تمہیں اچھی طرح جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے مخلص کون ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے نقصان کا باعث کون بن سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو کل ہم انشاءاللہ اگلی آیت مبارکہ پڑھیں گے۔